اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو ہدیہ دیا کرے. ہدیہ کوئی چیز اس کو ہدیہ دینے سے کیا ہوگا؟ دلوں کے اندر کا میل ختم ہو جائے گا. کیونکہ انسان کا دل مال کی طرف مائل رہتا ہے. مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف جھک جاتے ہیں، اس لیے مال کو مال کہا جاتا ہے. اگر آپ اپنے کسی بھائی کو ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ دینے سے دلوں کا میل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ایک محبوب مال سامنے والے کے لیے قربان کر دیا. میرے دوست سے بڑھ کر میرا یہ 1,00,000 روپیہ نہیں ہے، چلو گفٹ میں اس کو یا ہدیے میں اس کو دے دیتا ہوں. تو آپ نے مال کو خرچ کیا جو کہ آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے اور ضرورت کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے دل کے اندر سے مال کی جو ناجائز محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور سامنے والے کا دل آپ جیت لیں گے کہ دیکھو میرا دوست یا میرا پڑوسی یا میرا دشمن آج وہ نرم ہو کر کے مجھے ہدیہ دینے آیا ہے اور پیچھے کوئی ناپاک ارادہ بھی نہیں ہے. دل کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے آدمی جب ہدیہ دیا جاتا ہے. آج کل ہمارے یہاں ہدیہ دینے کا رواج بالکل نہیں ہے. ہدیہ دینے کا رواج بالکل بھی نہیں ہے. یہ خود میں نہیں بول رہا ہوں، بڑے بڑے اکابر علماء کرام جو ہمارے علاقوں میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے. ابھی میں دلی گیا ہوا تھا، مظفر نگر، دیوبند وغیرہ علاقوں میں 15-20 بڑے بڑے علماء کرام سے، اکابرین سے ملاقات ہوئی. ان میں سے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ تمہارے علاقوں میں ہدیہ دینے کا رواج نہیں ہے، صرف عید میں، بقرعید میں ہدیہ دیا جاتا ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر پلیٹ، اس گھر سے اس گھر پلیٹ آتی ہے، باقی نہیں ہے. اور ہدیہ دینے کا طریقہ بھی ہمارے یہاں کیا ہے؟ ایک تو موسم کے اعتبار سے دیا جاتا ہے اور دوسرا صرف غریبوں کو دیا جاتا ہے. حالانکہ ہدیہ جو ہے آپ اپنے سے 1000 گنا بڑے مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے لیول کے آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے سے بڑے لیڈر کو بھی دے سکتے ہیں. ہدیے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو دو. ہدیہ کہتے ہی اس کو ہے کہ اپنے سے بڑے کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مقابلے کے، بدلے کے بغیر کوئی چیز دلی محبت کے لیے دی جائے. چاہے وہ بڑا آپ سے عمر کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور درجے میں کیوں نہ ہو، اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے. غریبوں کو جو عام طور پر دیا جاتا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، صدقہ ہے. وہ صدقہ ہے. عام طور پر جو لوگ دیتے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بالکل بھی یہ رواج نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں. ارے وہ تو مالدار ہے، اس کو کیا دینا. نہیں، ہدیہ جو دیا جاتا ہے مالداری کی وجہ سے نہیں، غربت کی وجہ سے نہیں، تہادو تحابو، دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے. دل کے اندر جو گندگی ہے،
بغض ہے، عداوت ہے، کینہ کپٹ ہے دوسرے کے بارے میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اور ہدیہ قبول کرنا بھی یہ حق ہے، ہدیہ قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ بہرحال تو ایک حق مسلمان کا یہ ہے کہ ہدیہ دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہدیے کو قبول کیا جائے۔ ہم لوگ کیسے ہیں، کسی بڑے گھر سے کوئی ہدیہ آئے، چاہے سڑا ہوا سالن کیوں نہ ہو، اس کو لے لیتے ہیں، چاہے ان کو کھانا نہ بھی ہو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن چھوٹے گھر سے کوئی عمدہ چیز بھی آ جائے، ارے انہیں دیا سو، منکھواں کو ڈال ڈالو، مانگنے والوں کو دے دو، بھکاریوں کو کھلا دو، خود نہیں استعمال کریں گے۔ مالداروں کا ہدیہ قبول کیا جاتا ہے، غریب کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا۔ دوسروں کا ہدیہ قبول کیا جاتا ہے، سگے بھائی کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا، سگی بہن کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا۔ بیوی کی بات سن کر بہن سے ناراض، یا بہن کی بات سن کر بیوی سے ناراض، اس سے دشمنی۔ آج ہمارے معاملات ایسے ہیں اور اخلاق ہمارے بگڑے ہوئے۔ ہدیہ چاہے ہمارا سگا بھائی دے یا محلے والا دے یا کوئی غریب دے یا مالدار دے، اگر اچھی نیت سے دے رہا ہے آپ اس کو قبول کر لیں۔ اگر اس کی نیت خراب ہے اور بالکل 100% آپ کو معلوم ہے یا اس کا مال حرام ہے، تو آپ کسی بہانے سے اس کو منع کر دیں۔ اگر منع کرنے میں فتنہ ہے، ڈر ہے، یا پھر کوئی اور مصیبت آنے والی ہے، تو آپ اس کے سامنے لے لیں، بعد میں کسی اور کو، غریب کو، جو بالکل غریب ہو، محتاج ہو، اس کو بنا بتائے دے دے، بس آپ کا کام پورا ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہدیہ قبول کرنا بھی مسلمان کا حق ہے، اس لیے غریب کا ہدیہ ہو یا مالدار کا ہدیہ ہو قبول کرنا چاہیے، اگر وہ اچھی نیت سے دے رہا ہے، حلال مال سے دے رہا ہے۔ اور ہدیہ دینے کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پوشیدہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ 4 آدمیوں کے سامنے بلا کو دیتی، اگر کوئی نہ بھی ہو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی جیب سے نکالنا، ابھی نکلن دے گیٹ سے ذرا آدمی، مسجد سے 4-5 آدمی گیٹ کے قریب آئیں گے، تب میں جیب سے نکالوں گا، تب نکال کر کے دوں گا۔ اس طرح لوگوں کی نیت ہے۔ بھیکاری کو 1 روپیہ دیتے ہوئے بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، دیکھ رہا ہے تب ٹھپ کر کے اس کے ڈبے میں 1 روپیہ ڈال دیں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیا فائدہ ڈال کو، نامش نہیں آتا نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیتیں بالکل خراب، ہماری نیت جیسی خراب، اللہ کے یہاں سے فیصلے ویسے ہی آتے ہیں۔ تو ہدیہ دینے میں بھی خلوص ہو، پوشیدہ طور پر دیا جائے، اور سامنے والے کو بڑا سمجھ کر کے دیا جائے، یہ نہ سمجھے کہ وہ محتاج ہے، نہیں، وہ قبول کر رہا ہے، آپ کے اوپر اس کا احسان ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے۔ اگر وہ منع کر دے تو آپ کی عزت رہ جائے گی۔ آپ پڑوس کے گھر کھانا لے کر کے پہنچے، ہدیہ یا پھل فروٹ لے کر کے پہنچے، انہوں نے آپ کو منع کر دیا، آپ کی عزت کیا رہ جائے گی؟ اس نے قبول کر لیا، آپ کے اوپر اس کا احسان ہے، یہ سمجھتے ہوئے ہدیہ دیں۔ اور ہدیہ لینے والا بھی یہ سمجھے گلی میں، محلے میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ چاہتا تو دوسرے کو دے سکتا تھا، لیکن مجھے اس نے قبول کیا اور میں اس کو پسند آیا، مجھے لا کر کے دے رہا ہے، اس دینے والے کا میرے اوپر احسان ہے، یہ سمجھ کر کے قبول کریں، بغیر کسی نیت کے آئی ہوئی ہے، یہ سمجھ کر کے قبول کریں۔ بہت ساری غلطیاں ہمارے معاشرے میں، کمیونٹی کے اندر رائج ہیں، جہاں مجبوری ہے لوگوں کے سامنے دینا پڑتا ہے، دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نیت صحیح ہونی چاہیے۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔